اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ ہمارا ایمان کمزور ہوا تو ہمارا یقین دنیا سے بنا، دنیا کی چیزوں سے بنا۔ اللہ کی قسم ہمارے ایمان کی کمزوری تو دیکھو کہ یہ ہمیں ہلاک نہیں کرائے تو اور کیا کرائے۔ آج ہم نے علم کے بارے میں نہیں جانا، علم کے بارے میں نہیں سوچا، آج ہم نے کسی چیز کی خبر نہیں لی، ہم نے کسی چیز کی غور و فکر نہیں کری، نہ اپنے مال کی، نہ اپنی جان کی، نہ اپنے ایمان کی، نہ اپنی دنیا کی، نہ اپنے آخرت کی، نہ اللہ کے بارے میں سوچا، نہ اللہ کی ناراضگی کے بارے میں سوچا، نہ اللہ کی خوشی کے بارے میں سوچا کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوگا اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم آج کسی بھی چیز کے فکر مند نہیں ہوئے۔ جب ہم نے اپنے ایمان کی قیمت کو بھلایا تو ہم نے اپنا تعلق دنیا سے بنایا، دنیا کی چیزوں سے بنایا، دنیا سے اپنا یقین بنایا کہ ان سے یہ سب ہوتا ہے۔ آج ہم نے ایک غلط ذہن بنایا ہے، ایک ذہن بنایا ہے۔ وہ ذہن کیا بنایا ہے کہ میرے گھر میں برکت کیسے ہو، گھر کی پریشانیاں دور کیسے ہوں، میری زندگی میں راحت کیسے ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی کو خوشحال کرنا، ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں راحت لانا، ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی کو خوشحال بنانا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میرا گھر خوشحال ہو، میرے گھر میں چین سکون ہو، میری زندگی کو اطمینان ہو، زندگی میں چین سکون ہو، یعنی میری زندگی پرسکون گزرے، اچھی گزرے۔ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن ہم نے اپنا تعلق، اپنا یقین کس سے جوڑا؟ دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عارضی بنائی ہے، ہر چیز کا مالک۔ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا، ہم سب کلمے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تنہا تنہا ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کی جیسی طاقت کسی کی نہیں، اللہ کے جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ اکیلا ہے، اور اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ آج ہم نے اپنا تعلق یہ بنایا ہے کہ اگر میں گھروں میں، فونوں میں قرآن خوانی لگا کر چلا دوں، سورہ بقرہ چلا دوں، قرآن کی تلاوت چلا دوں، تو میرے گھر میں برکت ہوگی، میرے گھر کے برے اثرات نکلیں گے، میرے گھر کی نحوست دور ہوگی، ہے جی۔ آج ہم نے ایک غلط ذہن بنایا ہے کہ میں اپنے گھر میں چاروں کونوں میں کیلیں گاڑ دوں۔ کون سی کیلیں؟ کہ کسی حافظ مولوی سے، کسی امام صاحب سے پڑھوا لوں گا اور گھروں میں گاڑ دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری پریشانیاں دور رہیں گی، ہے جی، اس سے ہماری پریشانیاں دور رہیں گی۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے انسان کو سمجھدار بنایا ہے اور ہم یہاں کر بے وقوف والے کام کرتے ہیں، بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں، ان کیلوں سے ہمارے گھر کی نحوستیں نکلیں گی، ہے جی۔ فون میں قرآن خوانی چلانے سے، فون میں سورہ بقرہ چلانے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے گھروں میں برکتیں نازل ہوئیں گی۔ اللہ راضی ہوگا؟ بتاؤ، اللہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ گھروں میں برکت نہیں آ سکتی، گھروں میں چین سکون نہیں آ سکتے۔ تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، گھروں میں چین سکون نہیں آ سکتے۔ میرے بھائی، ہم نے یقین غلط بنایا ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر یقین دنیا سے بنا لیا ہے کہ کیلوں سے ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور ہوئیں گی، ہمارے کاموں میں برکت ہوئیں گی، ہم یہ کریں گے، ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے گھر میں برکت ہوگی، ہے جی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، ہم نے رواج بنا لیا ہے،
ہم نے ان کاموں کو کر کر اور لوگوں کو بھی بڑھاوا دیا ہے کہ یہ کرو اور بتاتے ہیں۔ گھروں میں کیل لگاؤ، قرآن خوانیاں کرو، تلاوتیں کرو، فونوں میں بجاؤ، خود تو نہیں کریں گے۔ ارے کیا کریں، ایک پارہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، چلو 2.5 پارے کی فون میں لگا کر چھوڑ دو، اللہ راضی ہوگا؟ سنو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ساری باتوں کا ایک نچوڑ بتا دیتا ہوں، ایک نچوڑ، آپ ساری بات انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے۔ تھوڑا غور دیں اس بات کے بارے میں، لیکن تھوڑا غور۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، کیسی ہے۔ اور پھر دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ، امتحان کی جگہ۔ اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑا امتحان گاہ میں، پھر اللہ ہمارا یہاں ٹیسٹ لے رہا ہے، ٹیسٹ، کہ اب میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارا مقدر ہمیں بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے، ہمیں بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہمارا مقدر لکھ دیا۔ ہم آج پریشان جو ہوتے ہیں، برے حال میں جو پھنستے ہیں، ہم پر جو پریشانیاں ہیں، ہم غموں میں مبتلا ہوتے ہیں، آج ہمارے درد ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے یہاں درد ہے، ہمیں یہاں سے تکلیف ہے، ہمیں ایسے ہو رہا ہے، لگتا ہے کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، لگتا ہے کسی نے مجھ پر جادو ٹونا کرا دیا ہے، میرے گھر میں جادو ٹونا ہو گیا ہے، میرے کام کسی نے بند کرا دیے ہیں، جادو ٹونے کرا دیے ہیں۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، اس عقل کا استعمال کرو، اس عقل سے سوچو، ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اب مجھے ایک بات تو بتاؤ، زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ موت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر خوشیاں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو غم کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور غموں کو دور کون کرے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے اپنا یقین دنیا سے کیوں بنایا؟ بتاؤ کیوں بنایا؟ جادو ٹونے اگر کسی پر ہوتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی کمی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ناپاک رہتے ہیں، وہ اپنے رب سے دور رہتے ہیں، اور رب کے نافرمان بن کر رہتے ہیں، ورنہ راستے کس کو نہیں بتائے؟ بتاؤ، درود شریف پڑھو، آگے پیچھے، بیچ میں فلق ناس پڑھ دو، دم کر لو، کون ہے تم پر جادو کر دے وے؟ بتاؤ کون ہے جو جادو کر دے وے؟ کچھ بے وقوف کہتے ہیں اللہ کے نبی پہ بھی تو جادو ہوئے۔ ارے اللہ کے بندو، اس واقعے کو سنو تو صحیح، جانو تو صحیح، جادو ان پر کس نے کیا؟ کیوں ہوا؟ ہم بے وقوف نہ بنیں، پہلے ہم بات کو سنیں اور پھر بات کو آگے کہیں۔ اللہ کے نبی پہ جادو کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبیوں پر جادو نہیں ہوتے، ان پر اللہ نے کچھ اثر اس لیے ہونے دیا کیونکہ لوگ ان کو جادوگر سمجھتے تھے، نبی نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے اور لوگ ان کو جادوگر سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان پر کچھ اثر اس لیے ہونے دیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، دیکھو ان پر بھی اثر ہوتا ہے، یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، سمجھتے ہو؟ کسی کی ہمت ہی نہیں کہ کوئی نبی پر جادو کر دے۔ میرے بھائیو، ہم اس واقعے کو پہلے سنیں، جانیں، جب اس کے بارے میں ہم کہیں کہ نبی پر بھی جادو ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا، تو ارے اللہ کے بندو، پاک صاف رہو، رب کے قریب رہو، رب کے فرمانبردار رہو، کوئی تم پر جادو ٹونا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں ہلاکت کی طرف نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کمائیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں راحت کیوں نہیں ہے؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ سنو، اس کا ریزن سنو، ہم غور نہیں دیتے ہیں۔
جب ہم نے اپنا یقین دنیا سے بنایا تو پھر ہم دنیا کی طرف دوڑ لگانے لگے، دنیا کی طرف دوڑنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پانی کی ضرورت پڑی، اور پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی، اور اللہ سے بات کی، اللہ نے پانی کے لیے کیا کیا؟ منع، بارش نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ میں آپ کو اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے بارش کے لیے کہا، پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو اللہ نے پتہ ہی کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، کوئی مجھے راضی کرنے والا، خوش کرنے والا کام نہیں کیا ہے، اس کو یہاں سے نکال دو، میں بارش کر دوں گا۔ ہم تھوڑا سوچیں، کہنے والا اللہ، بارش کروانے والے نبی، حضرت موسیٰ کی قوم، اور ایک بندہ اللہ کا نافرمان، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، غور تو کرو، ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے ہوئیں گی؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں کو سکون کہاں سے ہوئیں گے؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ ہماری زندگی میں راحت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہم کامیاب کہاں سے ہوں میں، کہاں سے کمائی و برکت ہوں میں، کہاں سے ہمارے برے حال ٹھیک ہوں میں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، بات کرنے والے موجود ہیں۔ ایک انسان کی نحوست سے حضرت موسیٰ کی دعا بھی کیا ہے؟ منع کر دیا کہ پہلے اس کو نکال دو پھر بارش کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، کوئی نکل کر نہیں گیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے بارش کری، پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ تعالیٰ نکل کر تو کوئی بھی نہیں گیا، اور بارش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اب اس کی میری دوستی ہو گئی ہے۔ اس بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ 40 سال ناتا ٹوٹا ہوا، 40 سال کا نافرمان، اور دیکھو کتنی جلدی معاف کر دیا، کتنی جلدی معاف کر دیا۔ ہمارا باپ بھی نافرمان، ہماری ماں بھی نافرمان، ہمارے بھائی بھی نافرمان، ہماری بہن بھی نافرمان، ہماری بیوی بھی نافرمان، ہمارے بچے بھی نافرمان، اور ہم بھی نافرمان بن کر بیٹھے ہیں۔ اپنے گھروں کے حال دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظلموں کی انتہا پار کر رہے ہیں، رب کے نافرمان بن کر بیٹھے ہیں۔ نہ نماز کی پتہ، نہ روزے کی پتہ، نہ اللہ کی پتہ، نہ رسول کی پتہ، کسی چیز کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ نہ زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ جنت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ہم بالکل بیگانے، مستانے، دیوانے ہو گئے، ہم نے غور و فکر نہیں کری۔ تو میرے بھائیو، ہمارے زندگیوں کا کیا ہونا ہے بتاؤ تو صحیح۔ ہمارے گھروں میں تو اس میں تو ایک نافرمان تھا، ہمارے گھروں میں کتنے کتنے بیٹھے ہیں بے نمازی، کتنے کتنے بیٹھے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوئیں گی، ہماری کمائیوں میں برکت ہوئیں گی، ہمارے گھروں میں سکون آئیں گے؟ بتاؤ، تم خود بتاؤ، سوچو تو صحیح، آپ خود سوچو، زندگی میں سکون کیسے آوے؟ اگر چاہتے ہو گھروں میں برکت کرنا، اگر چاہتے ہو گھروں کی نحوست کو دور کرنا، اگر چاہتے ہو زندگی میں راحت لانا، اگر چاہتے ہو کمائی میں برکت کرنا، اگر چاہتے ہو زندگی کو آسان خوشحال گزارنا، گھر کو خوشحال بنانا، تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے اپنے حال رکھو۔ ارے یہ طبیز گنڈوں کے چکر میں، عالم مولویوں کے چکر میں، عاملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ کاروبار نہیں چل رہے، گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہیں، بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے بات کرو، وہ ٹھیک کرے گا۔
جیسے عالموں کا اللہ ہے ایسے ہی ہمارا تمہارا بھی اللہ ہے، ایسے ہی جاہلوں کا بھی اللہ ہے، جیسے فرمانبردار کا اللہ ہے ایسے نافرمان کا بھی اللہ ہے۔ ارے اللہ تو وہ اللہ ہے جو اپنے نافرمان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، وہ تمہاری بھی سنے گا، ہاں وہ تمہاری بھی سنے گا۔ وہ جیسے عابدوں کی سنتا ہے، نیک لوگوں کی سنتا ہے، ایسے ہی نافرمان کی بھی سنتا ہے، بشرطے کہ ہم توبہ تو کریں۔ ہمیں تو صحیح، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ ہم نے گناہوں کی انتہا کر رکھی ہے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے گناہوں کی انتہا کر 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 اپنے اوپر بڑا ظلم کر رکھا ہے، اپنے آپ کو ناکامی کی طرف دوڑا رکھا ہے۔ زندگی میں سکون کہاں سے آئے؟ بے نمازی بن کر بیٹھے ہیں، اللہ کو ناراض کر کر بیٹھے ہیں۔ بھائی جس نے بنایا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس سے تو ہم کچھ نہیں مانگتے، اس کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے بندوں کو اپنے دلوں کے حال سناتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتاؤ؟ دلوں کو سکون ملے گا؟ غلط راہ پکڑنے سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے ہم؟ بتاؤ۔ تمہارے گھر کا راستہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا گھر ادھر کی رائٹ سائڈ ہے اور تم لیفٹ سائڈ گاڑی پکڑ کر نکل جاؤ، گھر پہنچ جاؤ گے اپنے؟ غلط راستہ اگر آپ چوز کرو، غلط راستے کو آپ اختیار کرو، منزل پر پہنچ جاؤ گے؟ نہیں پہنچو گے۔ میرے بھائیو، اگر ہم دنیا کی طرف دوڑیں گے، دنیا کی چیزوں سے اپنا تعلق بنائیں گے، دنیا کی طرف اگر ہم دنیا کی طرف دوڑیں گے، دنیا کی چیزوں سے اپنا تعلق بنائیں گے، دنیا کا یقین اپنے دل میں بسائیں گے، تو پھر زندگی میں ناکامی ہی ہوگی، برے حالاتوں سے جوجھیں گے، حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئیں گے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے گھروں میں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بے نمازی ہیں، نافرمان تو نہیں بن کر بیٹھے ہیں، ناراض تو نہیں کر کر بیٹھے ہیں۔ گھروں کی پریشانی، گھروں کے برے حال، گھروں میں جو نحوستیں ہیں، یہ ہمارے ہی گناہوں کی بدولت تو نہیں ہے؟ ہم سوچیں کہیں میری ہی نحوست تو نہیں ہے گھر میں؟ ایک بندے کی گناہوں کی نحوست کتنے انسانوں کو ہلاک کرا سکتی ہے؟ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ کتنا ہی بندہ نافرمان ہو، کتنا ہی پرانا نافرمان ہو، کتنا ہی بڑا وقت اس نے گزار دیا ہو، دنیا کا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر چاہتے ہو ہر مسئلے کا حل، اگر چاہتے ہو ہر پریشانی کا حل، تو بس ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ سے بات کرو، اللہ کی طرف آؤ۔